قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد. ارشاد حضرت عدیت جل وعلا ہوتا ہے کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین خدا کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اور یہ تمہارا نام مسلمان تمہارے باپ ابراہیم نے رکھا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اسلامی نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، حتیٰ نماز پڑھ لینے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہوں. ہو سکتا ہے ہم مولانا ہوں مسلمان نہ ہوں، نمازی ہوں مسلمان نہ ہوں. تو واقعی مسلمان کب ہوگا؟ تو عرض کیا گیا کہ جب تک ہم اسلام کا مزاج سمجھ کے مسلمان نہیں ہوں گے تب تک ظاہری طور پر تو مسلمان کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقتاً ہم مسلمان نہیں ہوں گے. اسلام کا مزاج کون سمجھائے گا؟ اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت میں ہے. اہل بیت ہی کے کلام کی تشریح چل رہی ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کم تفصیلی بیان ہے جو رسالۃ الحقوق کے نام سے علماء کے درمیان مشہور ہے، جس میں امام نے ہمارے اوپر کس کا کیا حق بنتا ہے وہ سب بیان فرمایا ہے. پچھلے سال تک جو ہے وہ اعضاء و جوارح کے حقوق آئے، اور اس سال سے خدا کا حق شروع ہوا، جس میں پہلا حق نماز کا تھا. نماز کی گفتگو الحمدللہ مکمل ہوئی، ناقص ہی صحیح لیکن منزل تک پہنچی. کل دوسری عبادت کا ذکر ہوا، روزہ، اور روزے کے لیے گزارش کی گئی کہ ساری عبادتوں کے لیے جو قرآن نے کہا ہے وہ لفظ انسان استعمال کیا ہے، لیکن جب بات روزے کی آتی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا ہے. یعنی بقیہ عبادتیں ہماری انسانیت کو ظاہر کرتی ہیں، اور روزہ ہمارے ایمان کو ظاہر کرتا ہے. سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کے اندر تقوی کو ڈیولپ کر سکتی ہیں اس میں سے قرآن نے کہا ہے کہ روزہ لعلکم تتقون. روزے کے فوائد کیا ہیں؟ کل دو گزارشات کی گئی کہ ایک تو بڑا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ تقوی پیدا ہوگا، اور دوسرے یہ کہ غنی کو، مالدار کو غریب کا، غربت کا احساس ہوگا. اور اس میں بھی جو ہے وہ یہ بات بھی کل گزارش کی گئی تھی کہ آپ اسلام کی کوئی بھی عبادت لے لیجئے
وہ کہیں نہ کہیں کسی زاویے سے آ کے جا کے قربا پر ٹھہرتی ہے، بات فقراء پر ٹھہرتی ہے۔ نماز کے لیے بھی یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے تو ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہے۔ روزے میں بھی جو ہے وہ ابھی بات آئے گی کہ افطاری کرانے کا ثواب کیا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ، اور دنیا کہیں بھی جائے، دیکھیے ایک اہمیت روزے کی اور سمجھ، دیکھیے بات سمجھنے کی کوشش، میرے جملوں سے غلط مطلب نہ نکلے کہ معاذ اللہ جو ہے وہ نماز کی حیثیت کم ہے یا نماز کا مرتبہ کم ہے۔ معاذ اللہ اب روز محشر کے جان گداز بود اولین پرسش از نماز بود، نماز قبول، سارے اعمال قبول۔ لیکن روزے کی عظمت کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جب حسن و حسین علیہم السلام بیمار ہو گئے، تو نظر کس بات کی رکھی گئی؟ جو ہے وہ نماز کی نظر نہیں ہوئی بلکہ روزے کی نظر ہوئی۔ تو منت جو ہے، ہم لوگ بھی بہت سی منتیں کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن اہل بیت نے منت کی ہے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ اہل بیت کی سیرت میں منت ہے، آپ منت سے انکار نہیں کر سکتے۔ البتہ اچھی منت کیا ہے؟ جو اہل بیت نے منت کی ہو۔ تو اس کا مطلب کہ ساری منتوں میں روزہ سب سے اہم تھا۔ تب تو علی نے منت کی روزے کی، تب تو جناب فاطمہ نے منت کی روزے کی، اور کمال یہ پھر میں نے کہا کہ اس کے باوجود غربا کو فراموش نہیں کیا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اسلام ہم کو کہاں لے جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی کہ جب بات فقیر کی آتی ہے، جب بات غریب کی آتی ہے، تو ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ صاحب کون سا فقیر؟ جو شیعہ ہو، جو مسلمان ہو، یا نان مسلم بھی اگر غریب ہے تو ہماری انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں۔ آپ نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، منت کر لی، ٹھیک ہو گئے، روزے رکھ لیے، روزے کے بعد افطار کا وقت آیا، کچھ نہیں ہے، نہیں کچھ نہیں ہے، ابھی تو یہاں آئی ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر یہودی کے یہاں سے قرضہ آیا، خمیر تیار، آٹا تیار ہوا، خمیر اس روزے کے عالم میں جناب فاطمہ زہرا سلام اس کے یہاں سے آٹا نہیں آیا۔ لیکن اس کو ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں اس پر بھی توجہ کریں کہ ٹھیک کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بڑے باپ کے گھر کی بیٹی آ گئی ہے اور جس کے یہاں شادی بیچارہ کمزور ہے، وہ غریب ہے، بات بات میں جو ہے وہ کہ ہم نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کیا، ہم نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کیا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جناب فاطمہ سے زیادہ مالدار ماں کی بیٹی کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ صدیق کہتا ہے نہ ان سے بڑا باپ کسی کا دنیا میں ہے اور نہ ان کی ماں سے زیادہ دولت مند کوئی کائنات میں ہے۔ اور یہاں جب تشریف لائی ہیں، چلیے رک کے ایک بات کہنا، شہزادی کے بھی ذکر ہو جائے اسی بہانے سے، دوسرے کا فقرہ نہیں ہے، خود مولا کا فقرہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب ہمارے پاس جانور کی ایک کھال تھی، غور فرما رہے ہیں، جانور کی ایک کھال تھی جس پہ دن میں ہم اس پر جانور کو چارہ دیتے تھے، رات کو وہی صاف کر کے ہماری توشک کا کام کرتی تھی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ راوی کہتا ہے کہ ظاہراً جناب ابوذر یا سلمان مسنگ مجھ سے ہے، اس لیے میں نے لفظ راوی کہہ لیا، صحابی کہہ دیجئے، آپ نام نہ لیجئے۔ صحابی کا بیان ہے کہ پیغمبر پر کوئی آیت نازل ہوئی، رسول اللہ نے گریہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا، تو وہ صحابی آئے، دق الباب کیا، شہزادی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں، آپ ذرا چل کے پوچھئے۔ فرمایا کوئی عذاب کی آیت نازل ہوئی ہوگی۔ میرے والد کا اکثر یہ حال ہوتا ہے جب کوئی عذاب کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اب اس شخص کا بیان ہے کہ جناب فاطمہ نکلی، سر پہ چادر ڈالی۔ دیکھیے اللہ نہ کرے، ایک چیز تو بہت اہم ہے، خدا نہ کرے، اس کو لیے دعا کیجئے کہ یا اللہ
اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا، اور خدا نہ کرے کہ اچھے دن کے بعد انسان کے خراب دن آ جائیں۔ دولت کے دیکھیے، سائیکل سے چلنے والا موٹر سائیکل سے چلے گا تو کوئی بری بات نہیں ہے، موٹر سائیکل والا اگر کار سے چلتا ہے تو اچھا لگے گا، لیکن کار سے اتر کے سائیکل پر آنا وہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ خدا تجھے فاطمہ کا واسطہ ہے، اپنے علاوہ ہم کو کسی کا محتاج نہ بنا، انشاءاللہ۔ ابھی فرض کیجئے خدا نخواستہ غربت آ جائے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، صلوات بر محمد و آل۔ غربت آ جائے اور یہ قبا جو ہے مولانا صاحب کی پھٹ جائے، اور اتفاق سے مولانا صاحب جو ہے وہ عمل کریں امام کے اس حکم پر، وہ آج نہیں تو صبح آئے گی یہ بات کہ شیعوں کی جانتے ہیں پہچان چھٹے امام نے کیا بتائی ہے؟ بھائی بہنا کا امامہ لگانے سے تھوڑی کوئی شیعہ ہوتا ہے، شیعوں کی دیکھیں دونوں رخ ہیں اسلام کے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ غربا پر توجہ کرو ورنہ نماز قبول نہیں کریں گے۔ غربا سے کیا کہا ہے؟ اپنی آبرو بچا کے رکھو، ہاتھ مت پھیلاؤ۔ عجب ہے اسلام واقعہ، دونوں طرف ہے۔ لہذا آپ سنیے چھٹے امام کی روایت جو ہے، شاید کل آ جائے یا آج ہی ہو سکتا ہے آ جائے، فرماتے ہیں کہ شیعتنا من لم يسأل الناس ولو مات جوعا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا چاہے بھوکا مر کیوں نہ چاہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو فقیر کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ آگے ہاتھ پھیلائیں، مالدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ فقیر کو تلاش کرے۔ صلوات بر محمد۔ ایک قصہ سن لیجیے، عجیب واقعہ ہمارے جو ہے وہ یہ عشرہ عجیب گزر گیا کہ علماء کا کوئی خاص ذکر بیچ میں نہیں آیا، یاد آ گیا؟ سن لیجیے۔ مرحوم شہید دست غیث رضوان اللہ علیہ، نام سنا ہے نا؟ ایسی عظیم شخصیت تھی ہے، ذرا سا اشارہ کر دیں آپ کو۔ شہید دست غیث شب جمعہ کفن نکالا، اور فرما رہے ہیں آپ، بیوی کو سب سمجھایا، اس کا ایک ٹکڑا الگ کیا کہ اس کو الگ رکھ دو بعد میں کام دے گا۔ یہ ہمارے علماء کی بات ہے، شہید دست غیث کی ہو گئی بات۔ دوسرے دن جمعہ ہے، خطبے کے دوران بسفوٹ ہوا، شہید ہو گئے، حتیٰ کہ جو ہے وہ جسم کے ٹکڑے جا کر کے ادھر ادھر ہوئے۔ بہرحال تو اب وہ کفن وفن سب رات کو نکال لیا تھا انہوں نے، ہو گئی بات۔ ایک دن جو ہے وہ ان کے بیٹے آغا سید ہاشم، ان کے دفتر میں ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ میں نے آقا کو خواب میں دیکھا ہے کہ فلاں جگہ دیوار میں کچھ میرے گوشت کے ٹکڑے ہیں، اس کو دفن کروا۔ اب جو وہاں گئے تو دیکھا واقعی بم پھٹا، تو ادھر گیا تو اس میں دیوار میں تھا، وہ گوشت کے ٹکڑے جو ہے وہ لائے گئے۔ اب جو ہے وہ ان کی بیوی نے کہا کہ رک جاؤ، اس کے لیے وہ کپڑا الگ رکھ کے گئے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ آدمی اس منزل پر پہنچا کیسے؟ بس میں وہ سنا دیتا ہوں، صلوات بر محمد، دونوں چیزیں۔ آدمی اس منزل، میں نے اس دن بھی کہا نا کہ یہ جو لوگ بیچارے جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، ان کی دو صورتیں، یا تو کہیں سے فیڈ ہوتے ہیں اور یا تو مطالعہ نہیں کرتے ہیں، دو میں سے ایک ہی صورت ہے، یا فیڈنگ ہے یا پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں۔ ورنہ واقعی اگر آپ پڑھیے، دعا فرمائیے، نیت ہے، وقت نہیں ملتا، 2-4 سال کے بعد نیت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، والنٹری ریٹائرمنٹ لے کر کے پھر زیادہ آگے بیٹھیں گے ون میں۔ تو جو پروگرامز ہم نے اپنا تیار کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء، اس عنوان سے بھی انشاءاللہ 50-60 قسطیں تیار کرنے کا ارادہ ہے، دیکھیے اللہ کریم ہے انشاءاللہ۔ تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے آپ اس منزل پر پہنچے کیسے؟ اب سنیے آپ بات کہاں سے چلی ہے۔ کہنے لگے ہم 2 دوست تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، کہاں؟ ہاسٹل میں۔
اور جو دوسرا ساتھی تھا اس کو ہم نے اس شرط پر اپنے ساتھ رکھا کہ جو بھی کیفیت ہم لوگوں کی گزر جائے فاقے سے کسی سے بیان نہیں کر سکتے ہو، یہ طے ہو گیا۔ کئی دن ہو گیا تھا کچھ کھانے کو ملا نہیں تھا۔ کل لگے اب جو درس ورس سے واپس آئے تو میرے دوست بیچارہ انتظار میں تھا، تو اس نے دسترخوان بچھایا، کھانا لگا دیا۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا اور پیسہ کہاں سے آیا؟ کل لگے وہ فلاں صاحب دے گئے ہیں۔ کل فلاں صاحب کو پتہ کیسے چلا کہ ہم فاقے سے ہیں؟ ہمارے آپ کا کیا ہوا؟ امام نے کیا فرمایا؟ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو کسی کے آگے کیسے پتہ چلا کہ ہم لوگ فاقے سے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کہنے کہ نہیں ہم نے نہیں بتایا۔ اس نے کہا کہ یار ہم غور کر رہے ہیں تم لوگ بہت کمزور ہوتے جا رہے ہو، کیا بات ہے، بڑی نقاہت تمہاری۔ تو اس نے بہت قسم وسم دی، تب ہم نے بتا دیا، اور وہ کھانا دے گیا اور یہ کچھ پیسے بھی دے گیا بیچارہ۔ تو خیر اب آ گیا تھا تو اللہ کی نعمت ہے، کھانا کھایا، اور اس کے بعد جو وہ مومن پیسہ دے گیا تھا دونوں دوستوں نے آدھا آدھا تقسیم کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ اب سنیے آپ، ہم کہاں ہیں اور وہ لوگ کہاں ہیں؟ کرنے لگے صاحب جو ہے وہ نماز شب کے لیے اٹھتے تھے، آنکھ کھلی معلوم ہوا صاحب غسل واجب ہے۔ یا علی اب کیا کریں؟ حالات یہ ہے کہ یہاں نہا نہیں سکتے صاحب، اکڑ جائیں گے ٹھنڈک میں، برف کے زمانے میں۔ تو ایرانی لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، بمبئی میں بھی ہے ایک شاید حمام ہے نا، تو وہ حمام ہوتے تھے صاحب، اذان صبح کے وقت کھلتے تھے، وہ اپنا 5-10 دومان جو بھی ہوا دیا، غسل کر کے آ جائیے۔ لیکن ہم کو اذان کا انتظار نہیں کرنا، ہم کو نماز شب پڑھنی ہے۔ میں گیا، میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، اور یہ پیسہ کئی دن کے فاقے کے بعد آیا ہے۔ سناؤں آپ کو یہ پیسہ کئی دن کے، ایک قصہ اور یاد آیا لیکن اب کل دن میں ہے، آج میں تھوڑا کم وقت لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اذان سے لے کے مستقل آپ ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں۔ صلوات پر محمد، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ کہنے لگے صاحب میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا جاؤ اذان کے وقت آنا۔ میں نے کہا بھائی ڈبل پیسے لے لو۔ اس نے کہہ دیا اذان کے وقت کھلے گا، جاؤ۔ کہنا بھائی 2 گنے 3 گنے لے لو، 4 گنے لے لو۔ پیسہ بڑھاتا رہا میں، اور وہ کہتا رہا کہ آخر جتنی رقم تھی جو دن میں ملی تھی اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے اس پوری رقم کا جو ہے آفر دے دیا کہ بھیا بس یہی میرے پاس ہے، اس کے بعد میری مجبوری خدا بھی جانتا ہے، کھول دو حمام، میں اتنا پیسہ تم کو دے دوں گا۔ اللہ بھی امتحان لیتا ہے نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا آؤ۔ تو جو کئی دن کے فاقے کے بعد چند سکے آئے تھے وہ سب کس کے لیے؟ واجب کے لیے۔ مسئلہ نماز تو ہے ٹھیک ہے، واجب کے لیے نہیں۔ واجب تو اذان کا وقت ہوتا، حمام کھل جاتا کہ نماز واجب ادا ہو جاتی۔ مستحب کے لیے وہ ساری رقم دے دی، غسل کر کے آ گئے۔ کہنے لگے میں نماز شب تو پڑھتا تھا لیکن اس دن جو مزہ مجھ کو آیا سبحان ربی العظیم کہنے میں یا سبحان ربی الاعلی کہنے میں، اس سے اچھا مزہ کبھی مجھ کو عبادت میں نہیں آیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اہمیت اس قدر ہے، صلوات بر محمد، کہاں سے کہاں بات کہ نمبر 1 اہمیت روزے کا اندازہ اس طرح سے ہوگا کہ امام نے، صدیقہ طاہرہ نے ناظر کی کاہے کی؟ روزے کی۔ ہاں بات بھول جاتے ہیں تو فقیر ہو گئے وسیع حسن صاحب، قبا پھٹ گئی، یہاں سے چلے تھے نا، تو اب کیا کریں گے؟ اس حدیث پر اگر عمل کرنا چاہیں کہ ہاتھ مت پھیلاؤ، سل لو اس کو، اب صاحب سلنے سے بھی کام نہیں چلے گا، اس کو پیوند لگانا پڑے گا۔ تو پیوند کاہے کا لگے گا حسین بھائی؟ کپڑے کا ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ اگر کالا مل جائے تو اچھا ہے، کوئی ماہر مل جائے پتہ نہ چلے، چل جائے گا، لیکن اگر کالا بھی نہیں ہے گھر میں تو چلو کوئی صحیح کپڑا ہو، پیوند لگا لے گا آدمی نے نا۔ وہ روایت کہتی ہے کہ شہزادی نکلی سر پہ ردا ڈال کے، میں نے دیکھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ
جو چادر پر 11 جگہوں پر کپڑے کا نہیں کھجور کے پتوں کا پیوند تھا. یہ ہے فاطمہ زہرا. لیکن اس کے باوجود کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھ کو آپ کے گھر میں آ کے کیا ملا. بات یہاں سے چلی. آج ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں, ذرا بڑے گھر سے آ کر کے کسی غریب کے یہاں شادی ہو جائے تو میرے یہاں تو یہ ہوتا تھا, میرے یہاں تو یہ ہوتا تھا. اور اب وہ جو آیا ہے یہودی کے یہاں سے, آٹا آیا تھا کہ جو یعنی روزے کے عالم میں فاطمہ زہرا نے خود چکی چلائی. روزے کے عالم میں ہو گئی بات. روزہ جو ہے وہ آٹا تیار ہوا, روٹیاں 5 عدد تیار ہو گئیں. دیکھیے شاید اللہ بھی کرتا کہ یہ کہہ نہیں سکتے ہو تم, ارے صاحب ان کی برابری کون کرے گا, وہ تو معصوم ہے, حضرت علی کے برابر کا. بے شک نہیں ہو سکتا, مگر اس میں فضا بھی تو ہے. صلوات بر محمد لیکن بہرحال دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ہم کہاں وہ کہاں. تو وہ صاحب جو ہے وہ جیسے ہی افطار کا وقت آیا آ گیا فقیر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکیناً. میں اس کو بھول گیا تھا ترتیب, تو آیت دہرائی کی تاکہ ترتیب یاد آ جائے. مسکیناً پہلے دن کون آ گیا؟ مسکین آ گیا, فقیر آ گیا. فقیر کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان رہا ہوگا, ہے نا. دوسرے دن پھر وہی ساری جو ہے وہ جس کو ان دن کہتے پرکریا ہوئی, اور جیسے روٹی تیار ہوئی افطار کا وقت آیا یتیم آ گیا. یتیم کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا رہا ہوگا؟ مسلم رہا ہوگا, ہو سکتا ہے کسی شہید کا بیٹا رہا ہو, اللہ. تیسرا دن آیا, تیسرے دن کون آیا؟ اسیر. یتیم دوسرے دن آیا, تیسرے دن کون آیا؟ اور تیسرے دن فاقہ اپنے چرم سیما پر ہے, بھوک اپنی انتہائی منزل پر ہے. اور کون آیا؟ اسیر. فقیر کو تو آپ مسلمان مان سکتے ہیں, یتیم کو تو آپ مسلمان مان سکتے ہیں, لیکن اس وقت جو مدینے میں اسیر ہوتے تھے وہ جنگوں کے قیدی ہوتے تھے جو مسلمان نہیں ہوتے تھے, اور اگر مسلمان ہو جاتا تو آزاد ہو جاتا. صلوات بر محمد. غور فرمایا آپ نے؟ یہ اہل بیت کی سیرت ہے, اہل بیت کی سنت ہے کہ بابا انسان ہے نا, انسان کی مدد کرو. مگر یہ کہ یہ دیکھ مان لو صاحب ہم مدد کر رہے ہیں, پتہ ہے کہ جا کر کے شراب میں ختم کر دے گا, یہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے, نماز ایک وقت بھی نہیں پڑھتا. تھوڑا تاکید کر کے, تھوڑا سمجھا کر کے. وہ خلاصہ کلام یہ کہ روزے کی اہمیت یہ ہے کہ مولا نے, فاطمہ زہرا نے کسی اور چیز کی منت نہیں کی, اپنے بیٹوں کی شفا کے لیے منت کی تو کاہے کی؟ روزے کی. اس سے روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور پھر فقط روزہ نہیں, اس روزے میں پانی سے افطار کر کے غریب کی بھی توجہ کر کے یہ بتا دیا کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے, بھوکے کا پیٹ بھریے وہ اہم روزہ ہے. صلوات بر محمد. بس تو کل 2 فوائد نقل کیے گئے تھے. ایک فائدہ یہ ہے روزے کا کہ تقویٰ ہوگا. دوسرا فائدہ روزے کا کیا ہے کہ غریب کا احساس ہوگا. تیسرا فائدہ دنیاوی اعتبار سے, اور اس میں ہو سکتا ہے اطباء موجود ہوں, حکماء موجود ہوں, یا آج کی زبان میں کہیے ڈاکٹر کوئی موجود ہو, تو ان سے بھی دریافت کیجیے, شاید وہ اس بات کی تائید کریں. روزے کے فوائد میں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں تقویٰ اور قیامت کے احساس کے ساتھ ساتھ, الجوع سحاب, جنرلی طور پر بھوک, کم کھانا. روایت کہتی ہے الجوع بھوک, سحاب یہ بادل ہے. بھوک کیا ہے؟ بادل ہے. بادل سے کیا ٹپکتا ہے؟ پانی کا. جب بھوک بھی بادل ہے تو اس سے کیا ٹپکے گا؟ کچھ نہ کچھ تو ٹپکنا چاہیے. اگر جسٹ لائک بادل ہے, امام نے فرمایا یمطر الحکمہ, بھوک ایسا بادل ہے جس سے حکمت ٹپکتی ہے.
جتنا کھاتا جائے گا آدمی اس کا دماغ اتنا کمزور ہوتا جائے گا، اس کی ذہانت اتنی کم ہوتی جائے گی۔ چنانچہ روایت کہتی ہے البطنہ تمیت الفتنہ، بعض کتابوں میں پڑھا میں نے البطنہ تختم الفتنہ، زیادہ کھانا پرخوری انسان کی ذہانت کو مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ صلوات بر محمد وعا کثرت چلیے صاحب حکیم کی بات کی جائے، جناب لقمان، اللہ نے جن کو حکمت عطا فرمائی اور وہ اکثر اپنے فرزند کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، یا بنی اذا امتلأت المعدہ، بیٹا جب معدہ بھر جائے گا، نامت الفکرہ، تو فکر آدمی کی کیا ہے؟ سوچ مخبہ، سو جائے گی، وخرست الحکمہ، اور تمہاری حکمت جو ہے وہ بھی سو جائے گی، وقعدت الاعضاء عن العبادہ، اور تیسری مصیبت یہ کہ سستی طاری ہوگی، نتیجے میں عبادت کے لیے آدمی صلوات در محمد وعا چھٹے امام فرماتے ہیں لیس شیء اضر لقلب المؤمن من کثرت الاکل۔ گھر جائیے گا ان حدیثوں کو دیکھ کر کے اپنی بیٹی سے اس کے بتاؤ تمہاری جو ہے وہ طبابت کیا کہتی ہے۔ امام فرماتے ہیں لیس شیء اضر لقلب المؤمن لکثرت الاکل، مومن کے دل کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز مضر ہے تو وہ زیادہ کھانا ہے۔ وَهِيَ مَوْرُوثَةٌ شَيْئَيْنِ، اس سے دو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، زیادہ کھانے سے دو چیزیں، دو عیب انسانوں کے اندر آتے ہیں۔ قسوۃ القلب، نمبر ایک دل سخت ہوتا ہے، دو ہیجان الشہوہ، غریزہ شہوی انسان کا ابال پر آتا ہے۔ صلوات بر محمد وعا چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شیطان نے وعدہ کیا ہے، وعدہ تو لفظ غلط استعمال ہو گیا ہے، چیلنج کیا ہے، ہاں وعدہ غلط ہو گیا، شیطان نے اللہ، اچھا اور کس کو چیلنج کیا ہے؟ اللہ کو، کہ ٹھیک ہے صاحب نکال دیجئے، آپ جا تو رہے ہیں، ہم بہکائیں گے ضرور۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، جتنا زیادہ آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا نا، اتنا زیادہ شیطان آپ پر کام تیز کرنے لگے گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ شیطان ٹائم برباد کرنے کا قائل نہیں ہے، شیطان ٹائم ویسٹ کرنے کا قائل۔ وسیع حسن صاحب یہاں سے مجلس پڑھ کے گئے، آذان کی آواز آ رہی ہے، یہاں سے جاتی ہے کمرے تک، آج بھی اٹھتے ہیں، 4 گھنٹہ سونے کے بعد صبح کہتے ہیں ابھی اٹھتے ہیں، ابھی تو اذان ہو رہی ہے، ابھی تو مولانا 5-7 منٹ کے بعد آئیں گے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا؟ ایک آدمی وہ بھی ہے، ادھر افطار کیا، مغرب کی نماز پڑھی، بیچارہ اگر بیڑی سگریٹ کا عادی ہے، ایک آدھ بیڑی بھی نہیں پی پایا تھا، تب تک عشاء کا وقت ہو گیا ہے نا۔ عشاء پڑھنے کے بعد بھیا کہا ابھی رکو بھائی 20 رکعت اور ہے، 20 وہ بھی پڑھ لیا اس نے، سمجھ گیا، اور پھر معلوم ہوا جو ہے وہ صبح پہنچ گیا، کام بھی کرتا، تو اس کو تھکان نہیں ہوتی، تو ساری تھکان ہم ہی کو ہوتی ہے، ساری تھکان علی والوں کو ہوتی ہے۔ کیا بتائیں مولانا، دل تو چاہتا ہے روزہ رکھنے کا، مگر ایسا سگریٹ نے کم وقت میں وہ برداشت نہیں ہوتا، کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے، تو کیا اور لوگ نہیں بیڑی سگریٹ پیتے جو روزہ رکھتے ہیں؟ جواب، شیطان ٹائم برباد کرنے کا قائل نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ حدیث آپ سب کو یاد ہے کہ پیغمبر نے فرمایا علی، اگر کوئی شخص روزوں پہ روزے رکھتا جائے،
نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پہ حج کرتا جائے، کوہ احد یا کوہ ابو قبیس کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے نا۔ شیطان کو پتہ ہے کہ یار جب علی نہیں ہے تو ان کا روزہ کیا بچائے گا، ان کو ان کی نماز کیا بچائے گی ان کو، لہٰذا پڑھنے دو۔ لیکن اگر کسی کے اندر عشق علی ہے، مودت اہل بیت ہے، تو اب شیطان اس کو روکے گا کہ رے یار محبت علی ہے، کہیں نماز قبول نہ ہو جائے اس کی، کہیں روزہ قبول نہ ہو جائے، اس لیے وہ اسی کو بہکائے گا جس کے جنت میں جانے کے چانسز ہوں۔ اس کی سامنے کی مثال لے لیجئے کہ سمجھے آپ، حسین بھائی جو ہے وہ تپے ہوئے تھے ہم سے، انہوں نے کہا آج مولانا کو آ رہے ہیں فیض آباد سے اور کوئی لینے ان کو ایئرپورٹ گیا نہیں ہے، آج کی مجلس گڑبڑ کر دیتا ہوں بھائی، سوری ہاں، آج کی مجلس گڑبڑ کر دیتا ہوں۔ اور وہ صاحب وہاں کھڑے ہو گئے جہاں سے امام باڑے کے لیے مڑنا تھا، یہ وہاں کھڑے ہو گئے کہ ابھی پوچھیں گے یہ ٹیکسی لے کے آ رہے ہیں تو ہم ان کو ادھر بتا دیں گے، اسی لیے تو کھڑے تھے نا، 3 گھنٹے سے کھڑے تھے، اور اتفاق سے صاحب ہم اس جگہ پر پہنچے، صلوات بر محمد تو بجائے ادھر امام باڑے کے مڑنے کے ہم خود ہی الٹا مڑ گئے، تو جب ہم خود الٹا مڑ گئے تو یہ دوڑ کے ہم کو روک کے بتائیں گے کہ نہیں ادھر جائیے آپ، اب یہ سیدھے چلے گئے گھر۔ کسی نے پوچھا، کہنے لگا بھائی تم تو آج کھڑے تھے وہاں، مولانا کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ بولے نہیں، کہنے میں پاگل ہوں اپنے کو ظاہر کروں، جب وہ خود ہی ادھر چلے گئے تو میں کیوں، شیطان بھی یہی دیکھ رہا ہے کہ جب خود ہی تم ڈائیورٹ ہو تو میں کیوں اپنے کو ظاہر کروں، لہٰذا شیطان کا پورا کام کس پر ہوگا، عاشقان علی پر، لہٰذا اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو ہے تلاش کریں کہ کیا کریں کہ شیطانی وسوسوں سے بچ سکیں، اس لیے کہ مین اس کی جو ہے وہ کوشش ہمارے اوپر ہے۔ پیغمبر نے کہا ہم سے پوچھو، ہم بتاتے ہیں کہ شیطان کو کیسے روک پاؤ گے، صلوات بر محمد۔ پیغمبر نے فرمایا الا اخبرکم بشیء، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز کی اطلاع دوں کہ ان انتم فعلتموہ، اگر تم وہ کام کر لے جاؤ تو تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب، شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے گا جتنا فاصلہ جو ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ میں ہے، جتنا فاصلہ مغرب اور بتاؤں تم کو ایسا عمل کہ اگر تم وہ کر لو تو شیطان تم سے اتنا دور، کوسوں دور ہم لوگ بولتے ہیں اردو میں مگر کوسوں اس میں آئے گی نہیں، تباعد المغرب من المشرق، قالوا بلا، لوگوں نے جی یا رسول اللہ فرمائیے، قال الصوم یسود وجہہ، روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ تو ایک ہم کو نسخہ پیغمبر نے دیا کہ اگر شیطان کے شر سے بچنا، اچھا یوں بھی ذرا کبھی کبھی احساس کیجئے، جو لوگ عام طور پر روزہ رکھنے کے عادی ہیں یا ماہ مبارک رمضان ہی کا روزہ رکھتے ہیں، کہ شام آتے آتے ایک عجیب سا اپنے اندر بھی انسان کو روحانیت کا احساس ہونے لگتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ یہ احساس اسی بنیاد پر ہے کہ شیطان دور ہو رہا ہے، اور اگر اس کی کثرت ہو جائے تو شیطان بالکل الگ ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل اور ہے، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی زکوٰۃ نہ ہو، سنا دوں، ارے صلوات بر محمد اچھی کہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کو پھیلانا۔ طاقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ معاف کرنا، ہے نا؟ وَزَكَاةُ الدَّارِ، گھر کی زکوٰۃ کیا ہے؟ میں نے کہا نا کہ یا بمبئی میں، پونا میں
فلیٹ والے کلچر میں بڑا مشکل ہے، بڑی مشکل سے آدمی 2 BHK لے پاتا ہے، 1 BHK ہو پاتا ہے، لیکن حدیث کہتی وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے، گھر بناؤ مہمان خانہ بناؤ، صلوات بر محمد، زکوٰۃ الدار بیت الضیافہ، گھر کی زکوٰۃ مہمان خون ہے۔ ویسے ہی لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الابدان، جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ، بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے، اور ایک تو بالکل جو ہے وہ اطباء اس بات کی جو ہے تصدیق فرمائیں گے کہ صاف لفظوں میں پیغمبر نے فرمایا یار کچھ نہیں کرنا ہے، ڈاکٹر کے ہاں جانے کی ضرورت تم کو نہیں پڑے گی اگر روزہ رکھو تو۔ روایت کہتی ہے سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند رہو گے، صلوات بر محمد اور بس آخری بات اور تمام زحمت آپ کی، ایک روایت یاد رکھیے گا، بھولنے لگوں گے تو مجھ کو یاد دلائیے گا کہ زیادہ کھانے کے نقصانات کیا تھے؟ ہیجان الشہوہ اور قسوۃ القلب، دل کا سخت ہونا، یہ دماغ میں رکھیے گا۔ اب آئیے صاحب، روزے کی اتنی اہمیت ہوگی، ختم کیا میں نے کہا آج زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ لوگ مغرب سے مستقل لگے ہوئے ہیں۔ ہر عبادت کے ساتھ مومنین، فقراء، ضرورت مند، ویسے ہی روزے کے ساتھ ہے۔ چنانچہ فرمایا ایھا الناس، فمن فطر منکم صائما مؤمنا، اگر کوئی ماہ مبارک رمضان کے لیے، عام دنوں بھی کیجئے تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ حکم خاص کر کے ماہ مبارک رمضان کے لیے، من فطر مؤمنا صائما، عفوا ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا، لوگو تم میں سے اگر کوئی شخص کسی مومن روزے دار کو افطار کروا دے، کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ، اللہ کے نزدیک اس کو کیا ثواب ملے گا؟ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، ومغفرۃ، بخشش کا سبب ہے، لما مضى من ذنوبہ، اب تک کے جو گناہ ہیں ان کی بخشش کا سبب ہے۔ قیل یا رسول اللہ، اب سنیے، قیل یا رسول اللہ، کہا گیا یا رسول اللہ، یہاں ہے قیل، بعض روایتوں میں ہے کہ امیر المؤمنین نے پوچھا یا رسول اللہ، فلیس کلنا یقدر علی ذلک، یا رسول اللہ، یہ دیکھیے روزے دار کی اہمیت بھی ظاہر ہے، ہم میں سے ہر آدمی کی اوقات نہیں ہے۔ ابھی فرض کیجئے یہاں آدمی رمضان میں افطار کرانا چاہے 10,000 سے کم لگے گا، 30,000، تو 30,000 تو نہیں ہے اوقات نا کسی بیچارے کی، وہ جو بیچارہ دن بھر رکشہ چلاتا ہے شام کو 500 روپے لے کے گھر جاتا ہے، وہ 30,000 کی افطار تو نہیں کروا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ لیس کلنا یقدر علی ذلک، سب کے بس میں تو نہیں ہے کہ 30,000 کی افطار کروا سکے۔ فقال اتقوا النار، پیغمبر نے کہا بہرحال جہنم سے اپنے کو بچا، نہیں اوقات ہے، ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور صحیح، اس میں تو 30,000 نہیں لگے گا نا۔ واتقوا النار، چلو کھجوروں میں پیسہ لگتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ولو بشربۃ من ماء، جاؤ وہاں ڈبے رکھے ہیں گلاس بھر کے لا کے مومن کو دے دو، بسم اللہ چچا، جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے ایک مومن کو افطار کروانے کی بنیاد پر، صلوات بر محمد۔ تو بجھاؤ جہنم کی آگ کو، ہو گئی۔ ایک چیز اور آئی تھی کہ زیادہ کھانے سے کیا ہوگا؟ دل سخت ہو جائے گا، جب دل سخت ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ روئے گا نہیں، ہے نا۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مجلسوں میں کہ پورے آپ امام حسین کی شہادت پڑھ دیجئے، ایسے دیکھتا ہے آدمی۔ آپ لوگ تو نہیں دیکھ پاتے، ہم لوگ دیکھتے ہیں ممبر سے،
وہ گردن بھی نہیں جھکاتا. شاید اس کا مرزا دبیر کا ہے, میر انیس کا ہے. وہ تب کہ انہوں نے کہا تھا کوئی نواب صاحب تو اسی جگہ کا سر جھکا کے بیٹھ, گر مجلس میں رو سکتا نہیں. وہ بھی نہیں کرتے, ایسے دیکھتے ہیں. امام حسین کی پوری شہادت پڑھ دی گئی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. دل سخت ہو گیا. کیا کریں, دل نرم کریں. کیا کریں, دل نرم ہو جائے. اس کے لیے روایت کہتی ہے دل نرم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ من فطر مومنن, جو کسی مومن کو ماہ مبارک رمضان میں افطار کروائے, صافحہ جبرائیل, شب قدر میں جبریل اس سے مصافحہ کرتے ہیں. ومن صافحہ جبرائیل, اور جس سے جبریل مصافحہ کر لے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. تو دل آنکھ سے آنسو لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, دل کو نرم کرنا پڑے گا. دل کیسے نرم ہوگا کہ مومن کو افطار کرواؤ, دل نرم ہو جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم اس راہ پہ چل سکیں جو اہل بیت نے ہم کو سمجھائی ہے, جو اہل بیت نے ہم کو بتائی ہے. اور ہم ہی کو ٹھیک کرنے کے لیے, ہم ہی کو سمجھانے کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی پیش کی. ورنہ دنیا میں کون ہے جس کو جوان بیٹے سے محبت نہ ہو. آسان کام ہے جوان بیٹے کا میدان میں بھیج دینا, آسان کام ہے 32 برس کے جوان بھائی کی لاش کے پاس جا کر کے جو ہے وہ صبر کر لینا, آسان کام ہے بھتیجے کو. مگر اس سب کا مقصد کیا تھا, طلب الاصلاح فی امت جدی. صرف ایک مقصد ہے کہ میرے نانا کی امت میں اصلاح ہو سکے. صرف ایک مقصد ہے. میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر, کہ میں امر بالمعروف کر سکوں, نہی عن اس مقصد کے تحت, یعنی ہم کو سدھارنے کے لیے, ہم کو ٹھیک کرنے کے لیے امام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. میں نام نہیں لوں گا, نام لے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ لوگ نہیں جانتے, لیکن پھر بھی نام لینا اچھی بات نہیں ہے. ایک بستی تھی, اللہ محفوظ رکھے, وہاں آپس میں اختلاف ہو گیا, آپس میں گولیاں چل گئی, اور آپس میں شیعوں میں گولیاں چل گئی. تو بہرحال تھانہ پولیس ہوا. تو ایک گروپ کے لوگوں کو 32, شاعر کہتا ہے, اس پہ باقاعدہ شاعری وائری ہوئی, بڑا مشہور واقعہ. تو شاعر کے بقول پتہ نہیں 32 تھے یا کم تھے, سمجھا, لیکن وہ شعر کی بنیاد پر کہ کیا تھے, وہ 32 نفر تھے ایک رسن میں بدھے ہوئے, کچھ اس طرح کے کچھ مصرع بھی ہے. تو 32 لوگوں کو وہ باندھ کے لے کے چلے تھانے والے. تو اس گاؤں سے, اور وہ جو تھانہ تھا بیچ میں ایک لمبی مارکیٹ آتی تھی. تو ایک صاحب سے میری بات ہوئی, کہنے لگے صاحب اس واقعے سے پہلے مجھ کو اتنا اندازہ نہیں تھا مسائل کا, لیکن جب اس بازار سے ہم گزرنے لگے تو ابھی کل تک جب ہم بازار جاتے تھے, زمیندار لوگ تھے, بڑے لوگ تھے, تو لوگ کہتے صاحب سلام, بھیا سلام, اور اب وہی بازار والے مجھ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے اس دن ہم کو اندازہ ہوا مرد ہو کے ہم کو جب اس طرح بازار سے گزرنے میں غیرت آ رہی ہے تو سیدانیاں کس طرح سے بازار سے گزاری گئی. آپ غور کر رہے ہیں, اولاد رسول کس طرح سے گئی ہوں, اور یہ سب امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا, اور اس کے باوجود حضرت نے یہ سب برداشت کیا. کاہے کے لیے, تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں. بس 2 جملے اور ختم دعا. بے کجاوا اونٹ لے کے یہ ملعون آئے, اہل بیت کو اس بے کجاوا اونٹ پہ سوار کیا گیا. وہ 3 سال کی بچی, وہ 4 سال کی بچی, بے کجاوا کئی بار گر گئی. تو ان سبوں نے کیا کیا, بچی کو صاحبان اولاد پڑھنا اور ہے, سننا اور ہے, رسیوں سے باندھ دیا گیا.
جب اونٹ چلتا ہے تو پہلے شاید لباس پھر کھال چھلنا شروع ہوئی. شاید یہی وجہ ہے کہ جب غسالہ غسل دینے آئی ہے تو اس نے یہی سوال کیا بی بی زینب سے کہ بی بی یہ بچی کس مرض میں مبتلا ہو کے مری ہے. جزاکم اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما یا اللہ. خدا اس یتیمہ کے طفیل میں ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک قرار دے, انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. لے جا کے اس قافلے کو قید کر دیا گیا. سناؤں آپ کو ایک قصہ, سن لیجیے اور اس نیت کے ساتھ سنیے, خدا ان داعشیوں کو نیست و نابود کرے. آزادی کے ساتھ جیسے جاتے تھے ویسے حسین کی چہیتی کی زیارت کو جائیے. جو لوگ جا چکے ہیں ان کو رہنما نے یہ داستان سنائی ہوگی. عالم دین ہے, ظاہراً ان کا نام ہے سید ہاشم. 3 بیٹیاں ان کے ہیں. ایک دن ایک بیٹی کہتی ہے کہ میں نے بی بی کو خواب میں دیکھا ہے. کہتی ہے اپنے باپ سے کہو میری قبر کی تعمیر کرا دے, پانی آ گیا. نہیں توجہ کی خواب ہے. دوسرے دن دوسری بیٹی, تیسرے دن تیسری بیٹی, نہیں توجہ کی خواب ہے. وہ خود کہتے ہیں چوتھے دن میں نے دیکھا قد کم ہے مگر بڑی ابوت و شان کے ساتھ آئیں. 3 دن سے میں پیغام بھجوا رہی ہوں, نہیں سنتے ہو. میں اٹھا. اس وقت ظاہراً سلطنت عثمانی میں آتا تھا, کیا تھا بہرحال, تو اس وقت کے حاکم کا نام تھا ظاہراً کہتے ہیں سلطان عبد الحمید. وہاں تک بات پہنچی تو اس نے کہا بھائی علماء اپنی ذمہ داری پر قبر کھودنا چاہیں تو مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, میں حکم نہیں دے سکتا. دختر حسین کی قبر کھودنے کا حکم میں نہیں, یہ علماء اپنی ذمہ داری کرنا چاہیں تو کر لیں. قبر کھودی گئی. سید ہاشم سید ہیں یعنی اولاد فاطمہ میں ہے. اولاد فاطمہ میں ہے یعنی محرم ہیں. کہنے کہ قبر کھودی گئی, دیکھا واقعی پانی آ گیا. چونکہ ہاشم سید تھے لہذا انہوں نے لاش ہاتھ پہ لے لی اور اب مرمت کا کام چل رہا. مرمت کا کام چل رہا. کہنے لگے پانی کی جگہ گلاب کا استعمال کیا ہم نے. جب قبر تیار ہو گئی تو ایک بات آئی کہ جب یہ موقع اتفاق سے مل گیا ہے تو ایک کفن اپنی طرف سے بھی دے دیا جائے. کفن کیا گیا. سید ہاشم سید ہونے کے ناطے, محرم ہونے کے ناطے قبر میں اترے اور اترے. نکلتے وقت چیختے ہوئے نکلے کہ کیا ہے, کہ جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ دیکھ لیا ہے. کہ کیا ہوا, کہ ہاتھ ہٹا رہا تھا ذرا سا کفن ہٹ گیا, کیا دیکھا, نیل کے نشانات. کتنی اذیت اٹھائی ہے اس بی بی نے, کتنی مصیبتیں برداشت کی ہے اس بی بی نے. پہلے ایک روایت سنا دوں آپ کو, پھر مسائل شروع کرتا ہوں. روایتوں میں ہے کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں سے اظہار محبت مت کرو. سمجھ گئے کیوں؟ کہ کہیں اس کو اپنا باپ ہی نہیں آتا. اس بی بی کا حال جو کہتے ہیں کہ بیٹھ جاتی تھی, جب کوئی شخص اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے گزرتا تڑپ کے پوچھے بوبی اماں میرے بابا کب آئیں گے. شام کو پرندے اپنے آشیانوں کی طرف جاتے تھے, تڑپ کے پوچھے تھے بوبی اماں ہم مدینے کب جائیں گے. سب سے زیادہ اس پورے قافلے میں اگر کوئی وطن کو اور حسین کو یاد کرتی تھی تو یہی
ہر وقت بابا 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 کہتے ایک دن سو رہی تھی، بس ختم ہوتے کہ اچانک خواب سے بیدار ہوئی، وہ بھی اماں بابا کہاں گئے؟ ابھی بابا آئے تھے، ابھی بابا مجھے آغوش میں لیے تھے۔ یا حسین، یا اللہ سب کی اولاد کو ان کے ماں باپ کے لیے سلامت رکھ، اس یتیمہ کے ابھی بابا آئے تھے، ابھی آغوش میں لیے، ابھی بابا پیار۔ میں پڑھ رہا ہوں آپ کا یہ حال ہے، قیدیوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ احساس ہوا بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، حسین علیہ السلام یاد آئے، گریہ بلند ہوا، بات قید خانے سے باہر تک چلی گئی، کیسے ہوا یزید تک پہنچی، اللہ اکبر۔ پھر میں دعا کروں زور سے آمین کہ خدا کسی بچے کو اس عمر میں یتیم نہ کر۔ خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے، جوان آدمی 3-4 سال کا بچہ ہے، آپ سے اس کے گھر کے روابط تعلقات ہیں، آنا جانا ہے، بچہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ اس کے گھر باپ کے مرنے کے بعد پہنچ گئے، بچہ آپ کو دیکھ کے رونے لگے گا، آپ بتائیے کیسے بہلائیں گے؟ آپ بولیے کیسے بہلائیں گے؟ سر پہ ہاتھ پھیریں گے، آغوش میں لے لیں گے، پیار کریں گے، مارکیٹ چلے جائیں گے، دکان پہ چلے جائیں گے، بیٹا یہ کھا لو، بیٹا یہ کھا لو، یہی تو کرے گا نا آدمی یتیم بچے کو بہلانے کے لیے۔ آج تک آپ نے سنا کہیں کہ کسی یتیم بچی کو بہلانے کے لیے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر بھیجا جائے؟ دنیا میں نہیں ہوا کہیں جو کربلا میں یزیدیوں نے کیا۔ جزاکم ربکم، بس 2 فقرے اور ختم دعا، لے جاؤ حسین کا سر، شاید بچی کو سکون آ جائے۔ جناب زینب عقیلہ بنی ہاشم کہی جاتی ہے، عقیلہ قریش کہی جاتی ہیں، سمجھ گئے؟ کہتی ہے قریب آئی، فرمایا بچی کے سامنے باپ کا سر رد لے جا۔ اے بیوی فاطمہ زہرا، اس مجمع پر ایک نگاہ کرم کر دیجیے۔ سرپوش سے ڈھکا ہوا سر لا کے یتیمہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ بچے کو بہلانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ کہیں باپ کا سر بھیجا جاتا ہے؟ سوال ہی نہیں ہوتا نا۔ لہٰذا آپ کو پتا بچی کے دماغ میں جو کبھی ہوتا نہیں، تو بچی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس کے اندر میرے باپ کا سر ہوگا۔ بچی کے دماغ میں نہیں بات ہے۔ جانتے ہیں بچی نے کیا سمجھا؟ بچی سمجھی شاید بہلانے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے میرے لیے کھانا آیا ہے، ختم کر دیا۔ جیسے ہی لا کے ڈھکا ہوا سرپوش سے رکھا گیا، سر اٹھایا، بی بی زینب کی طرف رخ کیا، فرمایا بوبی اماں میں نے کھانا کب مانگا تھا؟ میں نے بھوک کا شکوہ کب کیا تھا؟ اب آپ بتائیے جب سرپوش ہٹا ہوگا، بچی نے باپ کا سر دیکھا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، روتے روتے کب اس دنیا سے رخصت ہوئی۔
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم